Wise, the channel for true story lover. یہ سب کچھ ڈاکٹر پرویز نے اپنے پیسے خرچ کر کے بنوایا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اگر وہ مصنوعی انسان بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کی مدد سے شہر کے بینکوں کی ساری دولت اپنے قبضے میں کر سکے گا اور پھر اس مصنوعی انسان کو اپنے کنٹرول میں کر کے یورپ کے کسی ملک میں لے جائے گا اور وہاں کے بینکوں کی دولت سمیٹ کر مصنوعی انسان کو مار ڈالے گا اور باقی ساری زندگی پیرس یا سوئٹزرلینڈ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گا۔ ڈاکٹر پرویز مردہ خانے سے 2 لاوارث لاشوں کے ناک کاٹ کر پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر ساتھ ہی لایا تھا۔ اس نے دونوں ناک الکوہل سے بھرے ہوئے ایک مرتبان میں ڈال دیے اور ڈاکٹر دارا سے کہا، اب دیکھتے ہیں قبرستان کا گورکن ہمیں کسی صحت مند طاقتور نوجوان مردے کی کیا خوشخبری سناتا ہے۔ ڈاکٹر دارا دل میں کچھ ڈر رہا تھا، کہنے لگا، یار پرویز، مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، بھائی یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم تو مردہ انسانوں کے اعضاء پر ریسرچ کر رہے ہیں اور یقین کرو اس ریسرچ سے بنی نوع انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ کمزور قوت ارادی والے ڈاکٹر دارا نے ایک بار پھر ڈاکٹر پرویز کے شیطانی عزائم کے آگے سر جھکا دیا۔ ایک دن گورکن ہسپتال میں آ کر ڈاکٹر پرویز سے ملا اور کہنے لگا، ایک اونچے لمبے پہلوان قسم کے نوجوان کی لاش میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دفن کی ہے۔ آپ رات کے 12 بجے قبرستان میں آ جائیں، میں قبر کھود کر لاش دکھا دوں گا۔ مردے کا کوئی عضو کاٹنا ہو تو کاٹ کر لے جانا۔ اتنا کہہ کر گورکن چلا گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے فوراً یہ اچھی خبر اپنے ساتھی ڈاکٹر دارا کو سنا دی اور کہا، آج رات قبرستان چلنے کے لیے تیار رہنا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے دونوں ڈاکٹر دوست کار میں بیٹھ کر قبرستان کی طرف چل پڑے۔ سخت سرد رات تھی، دھند پھیلی ہوئی تھی، 10 قدم کے فاصلے پر دھند میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز بڑی آہستہ آہستہ کار چلا رہا تھا۔ قبرستان پہنچ کر انہوں نے کار قبرستان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور قبرستان میں سے گزرتے ہوئے گورکن کی کوٹھڑی کی طرف بڑھے۔ قبرستان میں بھی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور شکستہ قبروں پر اوس ٹپک رہی تھی۔ گورکن ان دونوں ڈاکٹروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بیلچہ لیا اور ڈاکٹروں کو لے کر تازہ بنی ہوئی قبر پر آ گیا۔ قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور اس پر پڑے ہوئے پھول ابھی تازہ تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے قبر کو غور سے دیکھا اور گورکن سے کہا، یہی قبر ہے؟ گورکن بولا، بالکل یہی قبر ہے، میں نے خود نوجوان کی لاش کو صبح دفن کیا ہے۔ پرویز نے گورکن سے کہا کہ وہ قبر کو کھودنا شروع کر دے۔ قبر کی مٹی تازہ اور نرم تھی۔ 10-12 منٹ میں گورکن نے قبر کھود ڈالی اور کہنے لگا، نیچے قبر میں اتر کر لاش کا معائنہ کر لیں اور میت کا جو عضو آپ کو پسند ہو وہ کاٹ کر لے جائیں۔ گورکن اپنی عاقبت سے بے خبر ایک بہت بڑا گناہ کر رہا تھا، مگر وہ روپوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور اپنی عاقبت خراب کر رہا تھا۔ ڈاکٹر پرویز ایک بڑے لفافے میں آپریشن میں کام آنے والی آری اور چھری ساتھ لایا تھا۔ اس نے دارا سے کہا، تم قبر کے باہر ہی رہو، میں نیچے اتر کر لاش دیکھتا ہوں۔ ایک طاقتور ٹارچ ڈاکٹر پرویز کے ہاتھ میں تھی۔ وہ قبر میں اتر گیا اور لاش پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ لاش ابھی تک تازہ تھی۔ یہ ایک خوش شکل نوجوان کی میت تھی جس کا جسم ورزشی تھا۔ لگتا تھا کہ اس نوجوان کو ورزش یا پہلوانی کا بڑا شوق تھا۔ مردے کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا تھا، کہیں کہیں مٹی ضرور لگی تھی۔ قبر میں مشک، کافور اور گلاب کے عرق کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے کفن ہٹا کر ایک ڈاکٹر کی نگاہ سے مردے کے جسم کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مردے کی پنڈلیاں بڑی لمبی، مضبوط اور موٹی تھیں۔ اس نے تھیلے میں سے ہڈیاں کاٹنے والی آری نکالی اور مردے کی دونوں پنڈلیاں گھٹنوں سے ذرا اوپر کاٹ ڈالی۔ پھر ان پنڈلیوں کو تھیلے میں ڈالا اور قبر سے باہر نکل آیا۔ دارا قبر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، کوئی کام کی چیز ملی؟ ڈاکٹر پرویز بولا، لاش کی پنڈلیاں بڑی طاقتور تھی، میں نے دونوں پنڈلیاں کاٹ کر رکھ لی ہیں۔ گورکن بھی قبر کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر پرویز نے اسے 200 روپے نکال کر دیے اور کہا،
ہم نے مردے کی دونوں پنڈلیاں کاٹ لی ہیں، اب کوئی صحت مند اور طاقتور میت آئے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ گورکن بولا، اطلاع کر دوں گا، فکر نہ کریں، چلو دارا یہاں سے نکل چلے۔ ڈاکٹر پرویز نے تھیلا اٹھاتے ہوئے کہا اور دونوں دوست قبرستان کے گیٹ کی طرف چل پڑے۔ ان کے جاتے ہی گورکن نے بیلچے سے جلدی جلدی قبر پر ساری مٹی ڈال دی اور اوپر قبر کا نشان بنا کر گلاب کے پھول جو اس نے اکٹھے کر کے ایک طرف رکھ لیے تھے دوبارہ قبر پر ڈال دیے اور اگربتیاں لگا دی۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا قبرستان سے نکلتے ہی تیز تیز قدموں سے اپنی کار کی طرف بڑھے۔ چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی، اوس گر رہی تھی، بڑی سخت سرد رات تھی۔ دونوں کار میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑے۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگے، ہمیں مردے کی دونوں پنڈلیوں کو ابھی لیبارٹری میں لے جا کر الکوہل کے مرتبان میں رکھ دینا ہے تاکہ پنڈلیاں خراب نہ ہو جائیں۔ سڑک پر بھی دھند تھی جس کی وجہ سے وہ کار زیادہ تیز نہیں چلا سکتے تھے۔ شہر سے باہر نکل کر وہاں سے بھی قلعے کی طرف جانے والی سڑک پر آئے ہی تھے کہ ایک طرف سے 3 پولیس کانسٹیبل نکل کر سڑک کے درمیان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دارا بولا، انہوں نے کار کی تلاشی لی تو مردے کی ٹانگیں مل جائیں گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو سختی سے کہا، تم مجھے بھی اپنے ساتھ مرواؤ گے، بس تم چپ چاپ بیٹھے رہو۔ ڈاکٹر پرویز نے پولیس کے سپاہیوں کے قریب کار کھڑی کر دی۔ ان میں سے ایک پولیس انسپکٹر بھی تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر پرویز نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ پولیس انسپکٹر نے جھک کر دونوں ڈاکٹروں کو غور سے دیکھا اور پوچھا، اتنی رات گئے آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہم ڈاکٹر ہیں اور ایک مریض کو دیکھنے کریم پورہ کی کالونی جا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر پرویز نے جیب سے بٹوا نکال کر اس میں سے اپنا شناختی اور میڈیکل کارڈ نکال کر پولیس انسپکٹر کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ میرا میڈیکل شناختی کارڈ ہے، میرا نام ڈاکٹر پرویز ہے اور میرے ساتھ سرجن ڈاکٹر دارا بیٹھا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے ٹارچ کی روشنی میں ڈاکٹر پرویز کا شناختی کارڈ غور سے دیکھا۔ کارڈ پر ڈاکٹر پرویز کی فوٹو بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹر پرویز کو دیکھا، پھر شناختی کارڈ پر لگی اس کی فوٹو کو دیکھا اور شناختی کارڈ ڈاکٹر پرویز کو واپس کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب، شہر میں جرائم بہت ہو رہے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی حفاظت کے واسطے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو تکلیف دی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہاں سے بھی قلعے کی طرف جا رہے تھے۔ سرد رات کی تاریکی اور دھند میں اوپر کو اٹھا ہوا قلعے کا کھنڈر ایک بہت بڑے ڈراؤنے بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ تہخانے کی لیبارٹری میں آتے ہی ڈاکٹر پرویز نے مردے کی دونوں لمبی اور مضبوط پنڈلیاں الکوہل کے بڑے مرتبان میں ڈال کر محفوظ کر دی۔ ڈاکٹر دارا نے پہلی دفعہ مردے کی پنڈلیاں دیکھی تھی۔ کہنے لگا، یہ تو واقعی کسی 7 فٹ قد کے پہلوان ٹائپ آدمی کی پنڈلیاں ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پہلے ہی مرحلے میں بیک وقت اپنی پسند کی 2 پنڈلیاں مل گئی ہیں۔ سمجھ لو کہ ہمارا مصنوعی انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور ڈاکٹر پرویز نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ اس کا کہکہا ڈاکٹر دارا کو کھوکھلا سا لگا۔ اس نے پرویز سے کہا، ہم نے انسانی میت کی بے حرمتی کی ہے، ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ ڈاکٹر پرویز کو کچھ غصہ آ گیا۔ اس وقت اسے خیال آیا کہ اس نے اپنے اس قدر اہم مشن میں ڈاکٹر دارا کو شامل کر کے بڑی غلطی کی ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر دارا مشن شروع ہونے کے بعد اتنا بزدل نکلے گا۔ اس نے ڈاکٹر دارا کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، ننھے منھے بچے، تم اب بالغ ہو اور سرجن ڈاکٹر ہو، تمہارے منہ سے اس قسم کی دھکیانوسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، یہ دھکیانوسی باتیں نہیں ہیں، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، اچھا تو گناہ ملے گا، مجھے ہی ملے گا، تمہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اسکیم میری ہے اور میں نے ہی لاش کی پنڈلیاں کاٹی ہیں۔ ذرا سوچو، ہمارے پاس ایناٹومی ڈپارٹمنٹ میں جو لاوارث لاشیں آتی ہیں اور جن کی ہم ڈاکٹرز چیر پھاڑ کرتے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں گناہ نہیں ہوتا؟ خبردار، آئندہ سے اس قسم کی باتیں میں تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔
تم خلائی شٹل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہو۔ ڈاکٹر دارا خاموش ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس نے موضوع بدلتے ہوئے ڈاکٹر پرویز سے کہا، جب 1 کروڑ وولٹ کی آسمانی بجلی اس لاش کے جسم سے گزر جائے گی اور لاش واقعی زندہ ہو جائے گی تو کیا اس کے اندر کرنٹ پیدا نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے لاش کے اندر کرنٹ آ جائے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ بہرحال یہ تجربے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ اس وقت تک ان ڈاکٹروں کے پاس ایک اونچے لمبے مردے کی مضبوط اور لمبی پنڈلی اور 2 لاوارث لاشوں کے کاٹے ہوئے 2 ناک لیبارٹری کے مرتبانوں میں جمع ہو چکے تھے۔ ان 2 ناکوں کو جوڑ کر انہوں نے لاش کا ایک ناک بنانا تھا۔ دوسری جانب گورکن کو کافی پیسے مل چکے تھے اور ہر بار لاش میں سے کوئی عضو کاٹنے کے بعد ڈاکٹر پرویز گورکن کو مزید روپے دے دیتا تھا۔ گورکن لالچ میں آ کر دفنائی جانے والی لاشوں پر نگاہ رکھتا تھا۔ ایک دن گورکن نے ڈاکٹر پرویز کو فون کر کے بتایا کہ آج صبح ایک باڈی بلڈر کی لاش آئی ہے۔ مجھے تو کوئی پہلوان لگتا ہے، اتنی اونچی لمبی مضبوط لاش میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں آج رات قبرستان آ رہا ہوں۔ چنانچہ اسی رات ڈاکٹر پرویز اکیلا ہی گاڑی لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ گورکن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر پرویز کو نئی بنی ہوئی قبر کے پاس لے گیا۔ قبر کی مٹی ابھی نرم اور گیلی تھی، اس پر پھول بھی ابھی تک تر و تازہ تھے۔ گورکن کو ڈاکٹر پرویز نے 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا، قبر کو کھودو اور مردہ باہر نکالو۔ رات خاموش اور سرد تھی، قبرستان میں دھند پھیلی ہوئی تھی۔ گورکن نے قبر کے پاؤں کی جانب سے بیلچہ چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں قبر میں بڑا سا گول سوراخ بن گیا۔ گورکن نے نیچے اتر کر سوراخ میں سے مردے کی ٹانگیں پکڑ کر اسے 2-3 جھٹکے دے کر باہر نکال لیا۔ ڈاکٹر پرویز نے مردے کو اوپر لانے میں گورکن کی مدد کی۔ ڈاکٹر نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ لاش واقعی کسی باڈی بلڈر اور کسرتی بدن والے آدمی کی تھی۔ اس کے بازو خاص طور پر کسی بنمانس کے بازوؤں کی طرح بہت لمبے اور موٹے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دونوں بازو کاٹ کر اپنے تھیلے میں ڈالے اور گورکن سے کہا، لاش کو قبر میں بند کر دو، مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے کاٹ لی ہے۔ گورکن نے لاش کو قبر میں ڈال کر اور اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر پرویز لاش کے لمبے اور مضبوط بازوؤں کو لے کر قبرستان سے باہر آ گیا، گاڑی میں بیٹھا اور اپنی پرانے قلعے والی لیبارٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیبارٹری میں جاتے ہی اس نے مردے کے دونوں کٹے ہوئے بازو الکحل اور اسپرٹ کے مرتبانوں میں رکھ دیے۔ لیبارٹری میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کھڑکی میں سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لیبارٹری کی بتی بجھائی اور قلعے کی سیڑھیاں اتر کر قلعے کے کھنڈر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے باہر بوسیدہ دیوار کے ساتھ اس کی کار کھڑی تھی۔ جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلا تو اچانک اسے ایک آدمی کا ہیولا سا نظر آیا، جس کی دونوں ٹانگیں غائب تھی اور جو بیساکھیوں کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کے جانب دوسرا انسانی ہیولا نمودار ہو گیا، جس کے دونوں بازو غائب تھے۔ ڈاکٹر پرویز سائنس کا آدمی تھا، اسے بھوت پریت پر کوئی اعتقاد نہیں تھا۔ اس نے ان ہیولوں کو اپنا وہم سمجھا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ کار اسٹارٹ کی اور قلعے کی اترائی اترنے لگا۔ جب اس کی گاڑی قلعے کی ڈھلوانی سڑک سے اتر کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آئی تو اچانک سامنے سے وہی انسانی ہیولے سڑک پر نمودار ہوئے۔ ڈاکٹر نے ان کو اپنا وہم ہی سمجھا اور گاڑی بالکل نہ روکی۔ جیسے گاڑی انسانی ہیولوں کے پاس آئی، تینوں ہیولے چیخیں مارتے ہوئے گاڑی سے ٹکرا کر غائب ہو گئے۔ ڈاکٹر پرویز کا سارا جسم کانپ اٹھا۔ اگر یہ اس کا وہم تھا تو یہ انسانی چیخوں کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان انسانی ہیولوں کو اس نے پہچان لیا تھا۔ یہ ان مردہ لاشوں کے ہیولے تھے جن کی ڈاکٹر نے لاشیں قبر سے نکال کر ناک، بازو اور ٹانگیں کاٹی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لاشوں کے ہیولے اس کی گاڑی سے ٹکرا کر چیخیں مارے اور ان کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیں؟ ڈاکٹر پرویز نے اس کو اپنی نفسیات کا کرشمہ سمجھا اور ہنس دیا۔ جاری ہے۔